अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं, फिर मुझे क्यों स्टॉक मार्केट सीखनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं और आप स्टॉक मार्केट को समझकर सीख कर कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो सबसे पहली एबिलिटी है कि आप पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कम से कम 60% लोग ऐसे हैं, 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है। तो सबसे पहला तो आप ये देख लें कि आप उन 60% से बेहतर हैं, इसलिए आपको स्टॉक मार्केट सीखनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट सीख जाते हैं, सपोज़ करें आपकी तालीम मैट्रिक है या फिर मैट्रिक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एबिलिटी है कि आप समझ सकते हैं बहुत से फैक्टर्स को। और अगर आप कंप्यूटर पे गूगल सर्च वगैरह भी कर सकते हैं तो ये एक एडिशनल फैक्टर है जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहली बात तो आपके पास अगर एजुकेशन है तो आप 60% लोगों से बेहतर हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग जो जॉबलेस हैं, जिनके पास अभी नौकरी नहीं है, तो उनके पास टाइम है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है, और आप रोज़ाना 2 घंटे 4 घंटे वीडियोस देख सकते हैं, लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, और उसके ऊपर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और बहुत सी जो 550 के करीब कंपनीज हैं उनकी सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फिर टेक्निकल हिस्ट्री है, तो वो सारी आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास टाइम मौजूद है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे बंदे की एज ज़्यादा होती जाती है उसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो अभी आप यंग हैं, नौजवान हैं, आपके पास एनर्जी मौजूद है, आप इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं आसानी से। चौथा जो अहम पॉइंट है कि डिज़ायर टू ग्रो। हर बंदा जिसके पास उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दौलत नहीं है, इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, उसकी ख्वाहिश है कि वो पैसा कमाए, कम नहीं ज़्यादा कमाए, लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, अरबों कमाए। तो स्टॉक मार्केट इस तरह का बिजनेस है कि आप यहाँ पर लाखों, करोड़ों और अरबों रुपया कमा सकते हैं अगर आप इसको टेक्निकली समझ जाते हैं, इसकी मूवमेंट को समझ जाते हैं, मनी मैटर्स को समझ जाते हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह से जो बड़े प्लेयर्स हैं कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीजनल इसकी मूवमेंट्स कैसी होती हैं, और कंपनीज जो है किस तरह से ऑपरेट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप अपने बिजनेस को करोड़ों अरबों रुपए तक लेके जा सकते हैं। इसके बाद ये है कि पोटेंशियल टू वर्क अलॉट। आप यंग हैं, नौजवान हैं, आप 18 घंटे 20 घंटे काम कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। जबकि अगर आप देखते हैं जो थोड़ी एज में ज़्यादा है वो 8 घंटे या 10 घंटे काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो आपके पास ये एनर्जी है, आप जो है अभी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि आप गलतियां कर सकते हैं और अपनी गलती से सीखने का अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि अभी आपने ज़िंदगी में कम गलतियां की हैं, अभी आपकी इतनी एज नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास टाइम है, तो आपको स्टॉक मार्केट ज़रूर सीखनी चाहिए। अब इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, ये आप समझिए कि सपोज़ करें आपके पास 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये ना मानने वाली बात है, एनीवे चलिए फ़र्ज कर लेते हैं आपके पास 50,000 रुपया या 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप सिर्फ 5,000 रुपये से स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खोलकर प्रैक्टिकली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। वही 5,000 के आप शेयर खरीद सकते हैं। अब आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे हैं, स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल हो जाते हैं और मार्केट को अच्छा एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के अच्छे कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को अच्छा आप रीड कर लेते हैं,
اور پریڈکشن جو اچھی آپ کی ہیں مارکیٹ کے حوالے سے، تو آپ کو جو بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ ہے، وہ کیپٹل مینجمنٹ سروسز مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے پیسے کو مینج کر سکیں. ایک بات. دوسرے لوگ اس طرح کے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے. تو اب یہ جو لوگ ہیں دو طرح کی کیٹیگریز کے، ایک ان کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے، دوسرے ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. تو آپ ان دونوں کو ایز اے کیپٹل مینیجر سروسز دے سکتے ہیں، اور جو منافع کمائیں گے آپ، اس کا ہم نے یہ فارمولا رکھا ہے 70-30، یعنی کہ جو انویسٹر ہے اس کو 70% ملے گا، 30% ہمارے کیپٹل مینیجرز لیں گے جن کا 15% آپ کو ملے گا، اور 15% ہم لیں گے ایز اے ٹیم. اور اس میں ہم آپ کو ٹوٹلی سپورٹ کریں گے، اور بیک اپ پہ ہماری اوور آل گارنٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم آپ کو ٹیکنیکل فنڈامنٹل انالیسس کے حوالے سے اور ٹریننگ کے حوالے سے اور پریڈکشنز کے حوالے سے اور مارکیٹ موومنٹ پلان اسٹریٹجی ہر چیز میں آپ کو گائیڈ کرے گی. آپ اپنے کلائنٹس کو مینیج کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ لاکھوں روپیہ کما کر اپنا پورٹ فولیو بلڈ اپ کر سکتے ہیں، اپنا پروفائل بلڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو کوئی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پروفیشنلی سیکھ جاتے ہیں تو آپ دوسروں کا پیسہ مینیج کر کے اس سے منافع کما سکتے ہیں اور اپنا پروفائل بلڈ اپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا چانس ہے. گرو یور اون انکم سلولی، اور اس طرح بیکم، آپ یہ دیکھیں کہ 5 سے 8 سال میں آپ امیر بن سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں. اگر آپ آج شروع کریں تو 5 سے 8 سال میں آپ امیر بن سکتے ہیں. 8 سال میں اگر آج کا 1 لاکھ روپے آپ اسٹاک مارکیٹ میں لگاتے ہیں تو ایگزیکٹلی 8 سال کے بعد 1 کروڑ 28 لاکھ روپے میں بدل جاتا ہے. اسٹاک مارکیٹ ہی ہے جس نے ایلان مسک کو دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ بنایا، صرف اس کی کمپنی ٹیسلا کی وجہ سے. اسی طرح سے امیزون جو ہے وہ اس کے شیئرز کی ویلیو بڑھی تو جیف بیزوس جو ہے دنیا کا امیر ترین بندہ بن گیا. آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو ایلان مسک ہے یا جیف بیزوس ہے، ان کی مور دین 80% جو کیپٹل ورتھ ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی وجہ سے ہے. دنیا میں جو اسٹاک مارکیٹ ہے، آپ سمجھ لیں کہ ساری کی ساری اسٹاک مارکیٹس میں دنیا کے جتنے بھی امیر ہیں، جتنے بھی، ایک بھی امیر بندہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ارب پتی ایسا نہیں ہوگا جس کا پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں نہ لگا ہوا ہو، یا جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ نہ کر رہا ہو. یہ آپ لوگ ہی ہیں جو آپ نہیں کرتے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے، آپ کو اسٹاک مارکیٹ سے دور کیا گیا ہے. وہ سکیمرز ہیں، وہ فراڈیے ہیں، وہ دھوکے باز لوگ ہیں جو آپ سے ڈے ٹریڈنگ کراتے ہیں، فری سگنلز دیتے ہیں، آپ سے گیمبلنگ کرواتے ہیں. ہم آپ کو ریئل انویسٹمنٹ سکھاتے ہیں. پاکستان میں پہلی دفعہ ہم آپ کو انویسٹمنٹ سکھا رہے ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ ہمارا گروپ جوائن کر کے، ہم نے صرف 1,000 روپیہ منتھلی فیس رکھی ہے، 1,000 منتھلی، تاکہ لانگ ٹرم آپ ہمارے ساتھ چل سکیں. ہم گروپ میں 6 لیکچر شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز اور ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور آپ کو پریکٹیکلی ہر چیز، ہر سٹیپ سکھایا جاتا ہے. اگر آپ کو اسٹاک مارکیٹ کا نالج صفر ہے تو ہم A to Z آپ کو سب کا سب سکھائیں گے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے پاس قابلیت ہونی چاہیے، محنت کرنا، آپ نے محنت کرنی ہے، اور اپنے ساتھ اپنے اندر جو ہے ایک اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ، تو آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں، کوئی ایسا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے دنیا میں جو آپ کو صرف 8 سال میں امیر ہونے کی گارنٹی دے سکے. میں نے کہا گارنٹی دے سکے، یہ لفظ اہم ہے. اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ سیکھ کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، میں نے یہاں پر یہ لفظ یوز کیا ہے، سیکھ کر، سمجھ کر، کیونکہ رسک مینجمنٹ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بہت اہم ہے. ایک تو رسک مینجمنٹ، دوسرا سیلف کنٹرول، سائیکالوجیکل پریشر کو کنٹرول کرنا. اگر آپ سیلف کنٹرول نہیں کر سکتے اور رسک مینجمنٹ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے، پلان نہیں ہے،
تو آپ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر. جیسے آپ ہوائی جہاز اڑانا چاہتے ہیں تو بغیر سیکھے ٹریننگ لیے اگر آپ اڑائیں گے تو کریش ہو سکتا ہے اور آپ کی جان جا سکتی ہے. اسی طرح سے اسٹاک مارکیٹ بھی اگر بغیر سیکھے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے یہ آپ کو کتنی جلدی کنگال کر سکتی ہے. تو اس لیے جتنے بھی آپ کے دوستوں نے، رشتہ داروں نے، جتنے بھی لوگوں نے یہ کہانیاں پھیلائی ہیں کہ میں نے شیئر خریدے، میں ڈوب گیا، میں نے بروکر کے کہنے پہ کیا، میرا بہت زیادہ نقصان ہوا، ان سے آپ نے صرف ایک ہی سوال پوچھنا ہے: کیا آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے سیکھا تھا، سمجھا تھا اسٹاک مارکیٹ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ ٹپس پر کام نہیں کیا جاتا، بروکر کے سگنل پر کام نہیں کیا جاتا. آپ کو خود سکل سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور 550 کمپنیز میں سے 10 یا 20 کمپنی فلٹر کر کے، سکین کر کے ان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو مجھے کیوں سیکھنا چاہیے، اس کا جواب مل گیا ہوگا. آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، ٹائم ہے، انرجی ہے، ڈیزائر ٹو گرو ہے، پوٹینشل ٹو ورک الاٹ ہے. آپ ابھی ینگ ہیں، غلطیاں کر کے سیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں جو باقی لوگوں کے پاس نہیں ہیں. تو آپ ان کو سروس دے کر بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. بہت شکریہ.